6 اپریل 1453 کو سلطان محمد ثانی کی فوجیں قسطنطینیہ کی بلند و بالا فصیلوں کے باہر کھڑی تھی، جبکہ عثمانی بحری بیڑا بحر مرمرا اور آبنائے باسفورس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان محمد ثانی نے تخت نشین ہونے سے لے کر اب تک یعنی تقریباً 26 مہینوں میں اس محاصرے کے لیے بھرپور تیاریاں کی۔ اپنے اعداد و شمار کے مطابق اپنی تمام عسکری قوت کو یکجا کر کے بشمول توپوں کے یہ 21 سالہ نوخیز سلطان اب قسطنطینیہ کی دیواروں کے باہر اس امید سے کھڑا تھا کہ جلد ہی وہ اس شہر کو فتح کر لے گا۔ قسطنطینیہ کی بلند و بالا فصیلوں کو فوجی قوت سے توڑنا تو دور، ان پر چڑھنا بھی فوجیوں کے لیے ناممکن تھا، لیکن اس معمے کا سلطان محمد کے پاس صرف ایک ہی حل تھا، اور وہ تھا سپر گن یا سلطانی توپ۔ سلطان محمد ثانی نے قسطنطینیہ کو چاروں اطراف سے گھیرا ہوا تھا۔ بحری اور بری اعتبار سے ہر چیز سلطان محمد ثانی کے کنٹرول میں تھی، مگر ایک چیز ایسی بھی تھی جس پر سلطان محمد کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور وہ تھا وقت۔ سلطان کے پاس کم و بیش 2 ماہ کا وقت تھا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے، مگر جلد ہی سلطان محمد ثانی کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب عثمانیوں کی سپر گن ایک دھماکے کے دوران ٹوٹ گئی۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے کہ ان ناگفتہ بے حالات میں بھی کیا سلطان اس شہر کی تاریخ بدلنے میں کامیاب ہو گیا یا نہیں، جبکہ اس کی سپر گن بھی ٹوٹ چکی تھی اور اس کے پاس وقت بھی کم تھا۔ سال تھا 1453 کا۔ سلطان محمد ثانی اپنی تیاریاں بڑی تیزی سے مکمل کر چکا تھا۔ بری فوج تقریباً تیار تھی، بحری بیڑا بھی سمندروں پر حکمرانی کرنے کے لیے پر توڑ رہا تھا، توپیں بھی قسطنطینیہ کی در و دیوار کو ہلانے کے لیے بےتاب تھی، جبکہ ان کی ملکہ سپر گن تو اس قدر بڑی تھی کہ اسے میدان جنگ تک آسانی سے پہنچانے کی غرض سے 2 حصوں میں تیار کیا گیا تھا۔ ان سب تیاریوں کے بعد اب وقت تھا قسطنطینیہ کے محاصرے کا۔ اس شہر کو جیتنے کے لیے پورے سال بھر میں صرف 2 سے 2.5 ماہ ہی ملتے تھے، جن میں موسم قدر خوشگوار یا قابل برداشت ہوتا تھا ان فوجوں کے لیے جو اس شہر کو فتح کرنے کی غرض سے کھلے میدانوں میں اس کے سامنے ڈیرے ڈالتی تھیں، اور یہی وہ واحد عنصر یا فیکٹر تھا جس پر سلطان محمد ثانی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ اگر 2 سے 2.5 ماہ کے درمیان یہ شہر فتح ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک، مگر اس سے اوپر جوں وقت گزرے گا یہ محاصرہ قدرتی طور پر پسپا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جہاں یہ فیکٹر سلطان محمد ثانی کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا، وہیں یہ وقت شہنشاہ قسطنطینیہ قسطنطین 11 کے لیے نجات دہندہ بھی تھا۔ اگر شہنشاہ قسطنطینیہ 2 سے 2.5 ماہ اس محاصرے کو جھیل جاتا ہے تو اس کے بعد اس محاصرے کی ناکامی یقینی تھی، کیونکہ موسم کی شدت اور بیماریوں کی وجہ سے عثمانیوں کو یہ محاصرہ ہر قیمت پر اٹھانا پڑنا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں کافی دفعہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی اور شہنشاہ قسطنطینیہ دونوں ہی اس بات سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان محمد کم سے کم وقت میں اس شہر کو حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ قسطنطین 11 اس محاصرے کو طول دینا چاہتا تھا تاکہ یہ محاصرہ ناکام ہو جائے۔ بہرحال 1453 کی ابتدا میں سلطان محمد ثانی نے ادرنا سے قسطنطینیہ کے درمیانی راستے کو آسان بنانے کے لیے اسے ہموار کروایا تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطینیہ منتقل کرنے میں آسانی رہے۔ ادرنا سے قسطنطینیہ ان توپوں کو بیلوں کی مدد سے کھینچ کر تقریباً 2 ماہ میں شہر سے مناسب فاصلے پر پہلے ہی منتقل کر دیا گیا، اور کچھ سپاہیوں کو وہاں نگران مقرر کر دیا گیا۔ پھر 1 اپریل 1453 تک عثمانی فوجوں کا ایک بڑا حصہ شہر قسطنطینیہ کے سامنے پہنچ گیا۔ 6 اپریل 1453 کو خود سلطان محمد ثانی بھی اپنے خصوصی فوجی دستوں اور ینیچری دستوں کے ہمراہ اپنی فوجوں سے آ ملا۔
اسی دوران ایک بازنطینی سفارتی مشن کے ذریعے قسطنطین 11 نے سلطان محمد ثانی کو محاصرہ اٹھانے کے عوض مال و دولت، سالانہ خراج اور بہت سے علاقے دینے کی پیشکش کی، مگر سلطان نے یہ تمام پیشکشیں ٹھکرا دی، بلکہ سلطان نے قسطنطین 11 کو یہ آفر کی کہ اگر وہ شہر عثمانیوں کے حوالے کر دے تو مسلمان کسی شہری اور عمارت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور قسطنطین 11 کو موریہ کا حکمران بھی مقرر کر دیا جائے گا، مگر دونوں اطراف سے قوت آزمائی پر ہی اتفاق کیا گیا۔ 6 اپریل کو ہی سلطان محمد کے سامنے عثمانی 60 سے 80 ہزار فوج کو اکٹھا کیا گیا۔ سلطان نے اپنی فوج سے پرجوش خطاب کیا اور انہیں غازی یا شہید ہونے تک لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا، جبکہ قسطنطینیہ سے متعلق احادیث کے ذریعے انہیں خوش نصیب ہونے کی بھی خوشخبری کے بارے میں بتایا گیا، اور اللہ کا نام لے کر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ عثمانی فوج کو 3 یونٹوں میں تقسیم کر کے قسطنطینیہ کی فصیلوں کے آگے متعین کر دیا گیا۔ ان یونٹوں میں سپاہیوں کو ذیلی حصوں میں پھر تقسیم کر دیا گیا، جن میں سب سے آگے عام سپاہی تھے۔ ان کے پیچھے ملٹری پولیس کے دستے متعین کیے گئے، جو ان دستوں کو میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے یا بھاگنے سے روکنے کے لیے تھے، اور ان سب سے پیچھے تھے جنیچری کے دستے، جو کہ ریزرو بھی تھے، اور اگر کوئی سپاہی ملٹری پولیس کا حصار توڑ کر پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا تو جنیچری کو اسے قتل کر دینے کے سخت احکامات تھے۔ عثمانی دائیں پہلو پر اناطولیہ کی فوجوں کی قیادت اسحاق پاشا کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بائیں پہلو کی رومیلی فوجوں کی قیادت کراجہ پاشا کر رہا تھا، اور عثمانی فوج کے درمیانے پہلو یا یونٹ کی قیادت سلطان محمد ثانی خود کر رہا تھا، جو کہ فصیل کے رومانوس گیٹ کے بالکل سامنے تھا۔ سلطان نے سب سے بڑی اور امیدوں کی محور سپر گن یا سلطانی توپ بھی اپنے زیر نگرانی اسی یونٹ میں نصب کروائی۔ عثمانی لشکر سی آف مرمرا سے لے کر گولڈن ہورن کی سمندری خلیج تک دیوار کے بالکل متوازی متعین تھا۔ ان سے آگے توپوں کو خندقیں کھود کر نصب کر دیا گیا۔ سلطان محمد ثانی نے جب قسطنطینیہ کی فصیلوں کا معائنہ کیا تو اسے سلطان مراد ثانی کے دور میں فصیل کے تباہ شدہ حصوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں سے دیوار کو ہٹ کرنے سے وہ جلد ہی اس فصیل کو گرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس لیے یہی حصہ سلطانی توپ یا سپر گن کے نشانے پر تھا۔ عثمانی بحری بیڑا سی آف مرمرا میں اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھا، مگر یہ بحری بیڑا گولڈن ہورن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شہر قسطنطینیہ اور گلاٹا کے درمیان نصب زنجیر جہازوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی، جبکہ یہ زنجیر عثمانیوں کے لیے کاٹنی یا توڑنی بہت مشکل تھی، کیونکہ اس زنجیر کے عقب میں بازنطینی بحری بیڑا اس کی حفاظت پر مامور تھا اور گریک فائر سے لیس تھا۔ یہ گریک فائر اس وقت وہ آگ تھی جو کہ پانی سے بھی نہیں بجھتی تھی، اور عثمانیوں کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ بھلے ہی بازنطینی بحری بیڑا 20 سے 25 جہازوں پر مشتمل تھا، جو کہ عثمانی بحری بیڑے کی بنسبت بہت چھوٹا تھا، مگر اس کا کام صرف گولڈن ہورن کی حفاظت کرنا ہی تھا، جو کہ شہر قسطنطینیہ کی کمزور ترین سمت تھی، مگر داخلی راستے پر لگی یہ زنجیر اس حصے کو مضبوط بنا رہی تھی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ شہنشاہ قسطنطینیہ کے پاس اپنے شہر کو بچانے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا محاصرے کو طول دینا، اور قسطنطین 11 یہ سب کچھ ایک محدود فوج اور کم وسائل کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، جو کہ وہ کر بھی رہا تھا، کیونکہ جنوبی کمزور سمت پر کھڑا بازنطینی بحری بیڑا عثمانی بحری جہازوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا، جبکہ مغرب میں موجود 5.5 کلومیٹر لمبی فصیل جو کہ بحر مرمرا سے لے کر گولڈن ہورن تک پھیلی ہوئی تھی، اپنے آپ میں ایک شاہکار تھی۔ سب سے پہلے فصیل کی اندرونی دیوار جو کہ 40 فٹ اونچی تھی، جبکہ اس میں بنے یہ برج 60 فٹ بلند تھے۔ اس کے بعد 60 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسری دیوار تھی جس کی اونچائی 20 فٹ تھی۔ اس کے آگے ایک حفاظتی نہر تھی جس میں پانی بوقت ضرورت بھرا یا نکالا جا سکتا تھا۔ اس نہر کا نام تھا لیگوس۔ اس نہر اور فصیلوں کی بدولت
اس شہر کا مغربی دفاع بھی کافی مضبوط تھا، جبکہ بحر مرمنا والی سمت میں بھی فصیل کافی مضبوط اور اونچی تھی۔ اس حدود اربع کے ساتھ اب قسطنطین 11 کو صرف 2 سے 3 ماہ ہی اس محاصرے کو جھیلنا تھا، تاکہ قدرتی عناصر، گرمی، بھوک، بیماری اور اعصاب کو تھکا دینے والی اس مہم جوئی سے مخالف فوج کی ہمت ٹوٹ جائے اور وہ محاصرہ ختم کر کے واپس جانے پر مجبور ہو جائے۔ قسطنطین 11 نے اپنی تمام فوج مغربی فصیلوں پر تعینات کر دی، جن کی قیادت جنیوا کے کمانڈر جسٹنیانی کو سونپ دی گئی۔ تمام 15 سے 25 کے قریب توپوں کو بھی ان دیواروں پر نصب کر دیا گیا۔ 6 اور 7 اپریل 1453 کو محاصرے کے ساتھ ساتھ ہلکے پیمانے پر جنگی جھڑپوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ شہر کی فصیل یا حفاظتی دیواروں پر توپوں سے گولہ باری کی جا رہی تھی، مگر یہ توپیں اس قابل نہ تھیں کہ دیوار کو توڑ سکتی یا پھر انتہائی حد تک ان کو نقصان پہنچا سکتی۔ یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں اور ہلکی پھلکی بمباری جاری ہی تھی کہ پھر ایک زوردار دھماکے نے نہ صرف اس فصیل کی دیواروں کو ہلا دیا، بلکہ شہر قسطنطینیہ کے باسی اور حکمرانوں دونوں کے اوسان خطا کر دیے۔ جی ہاں، یہ سپر گن یا سلطانی توپ سے داغا گیا پہلا فائر تھا۔ تقریباً 500 کلو گرام گرینائٹ پتھر کا یہ گولہ، جس کا قطر 2 فٹ کے لگ بھگ تھا، جب قسطنطینیہ کی دیواروں پر لگا تو اس نے نہ صرف حفاظتی دیوار میں شگاف ڈال دیے، بلکہ قسطنطینیہ کے در و دیوار اس دھماکے کی آواز سے ہل گئے۔ اگر یہ سلطانی توپ یکے بعد دیگرے فائر کرتی رہتی تو بات کچھ اور تھی، مگر اس سلطانی توپ کو دوبارہ فائر کے لیے تیار ہونے میں 3 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا تھا۔ اتنے میں بازنطینی شہری اور سپاہی مل کر دیوار کے اس تباہ شدہ حصے کی مرمت کر لیتے اور عثمانی فوجوں کے اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ تباہ شدہ حصہ دوبارہ دفاع کے قابل ہو جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سلطانی توپ کے اس گولے سے جنگ کی صحیح معنوں میں ابتدا ہوئی تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی عثمانی توپ خانے اور منجنیقوں نے شہر قسطنطینیہ پر پتھروں اور آگ کی بارش کر دی۔ جواب میں بازنطینی فوجی صرف تیروں کے ذریعے ہی دیواروں کی حفاظت کر رہے تھے، کیونکہ بازنطینی توپیں پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً ناکارہ تھیں۔ انہیں صرف نمائشی طور پر ہی ان فصیلوں پر نصب کیا گیا تھا، اور ویسے بھی اس کی ضرورت ابھی پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ بازنطینی فوجی اونچائی پر ہونے کے باعث عثمانی فوجوں کو دیوار کے نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے۔ عثمانی انجینئرز نے لیگوس نہر یا آبی خندق کو مختلف جگہوں سے بھر کر عثمانی فوجوں کے لیے راستے تو بنا دیے، مگر پھر بھی دیوار کے اس قدر قریب جانا اور تیروں اور گریگ فائر سے بچ کر دیوار پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ 8 اور 9 اپریل کو بازنطینی فوجوں نے قلعے سے باہر نکل کر عثمانی فوجوں پر حملہ کر دیا، مگر یہ ایک بے نتیجہ جھڑپ ہی تھی۔ اس حملے کے جواب میں عثمانیوں نے توپوں کے ذریعے گولہ باری کو تیز کر دیا، مگر انہی ابتدائی دنوں میں سلطان کی امیدوں کی محور سلطانی توپ یا سپر گن بار بار تیزی سے استعمال کی وجہ سے اچانک دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہ صرف توپ پھٹ گئی، بلکہ اس کے خالق اور ماہر اوربن کی بھی اس دھماکے میں موت ہو گئی۔ یہ نقصان سلطان کے لیے ناقابل تلافی تھا۔ سلطان کے پاس اس صورتحال کا کوئی بیک اپ پلان بھی نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ہلکی توپوں اور منجنیقوں سے ہی شہر پر آگ اور پتھر برساتا رہا، تاکہ شہریوں اور سپاہیوں کو سکون کا موقع نہ دیا جائے۔ جو نتائج سپر گن یا سلطانی توپ سے حاصل ہو رہے تھے، ان چھوٹی توپوں کے بس کی بات نہیں تھی، مگر سلطان اب نئی توپ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ اربن فوت ہو چکا تھا۔ مگر عثمانیوں نے اسی ٹوٹی توپ پر لوہے کے بڑے بڑے رنگ چڑھا کر اسے قابل استعمال بنا لیا، جو کہ سلطان کے لیے قدر خوشی کا باعث تھا۔ اس توپ کے دوبارہ میدان میں آ جانے سے زمینی حملوں میں پھر سے ایک بار شدت آ گئی، جبکہ عثمانی بحریہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ گولڈن ہارن کی زنجیر کو توڑ کر اس خلیج تک رسائی حاصل کی جائے، تاکہ عثمانی محاصرے کو چاروں اطراف سے مکمل کیا جا سکے۔ لیکن
بازنطینی بحریہ نے عثمانی بحریہ کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا، بلکہ اس کوشش میں کئی عثمانی بحری جہاز بازنطینی توپوں کا نشانہ بنے اور ڈوب گئے۔ 18 اپریل کو اس معرکے کے صرف 2 دن بعد ہی 20 اپریل کو عثمانی بحریہ کو پہلی مرتبہ وینس کے 4 بحری جہازوں پر مشتمل بحری بیڑے کا سامنا کرنا پڑا۔ وینس کے یہ جنگی بحری جہاز عثمانی جہازوں سے سائز میں بڑے تھے اور ایک بڑی امداد کے ساتھ یہ بحری بیڑا قسطنطنیہ پہنچنا چاہتا تھا۔ عثمانی بحریہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح یہ کمک شہر تک پہنچنے نہ دی جائے، مگر ان بڑے اور گریک فائر سے لیس جہازوں کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ سلطان ساحل پر کھڑا دونوں بحری بیڑوں کے اس ٹکراؤ کو بنفس نفیس دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے اپنے امیر البحر بالٹوگلو کو پیغام بھیجا کہ ان جہازوں پر قبضہ کر لو یا انہیں ڈبو دو، اور اگر تم سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تو خود ڈوب مرو، ہمارے پاس زندہ واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ عثمانی بحریہ نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی، لیکن وینس کے خوراک، سپاہیوں اور ہتھیاروں سے لدے ان جہازوں کو روکنے میں ناکام رہی اور یہ جہاز بڑی آسانی سے گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ اس پر سلطان نے غصے میں آ کر اپنے امیر البحر بالٹوگلو کو معطل کر دیا اور اس کی جگہ حمزہ پاشا کو نیا عثمانی امیر البحر مقرر کر دیا۔ توپ ٹوٹ جانے کے بعد یہ دوسرا ایک ایسا حادثہ تھا جس نے عثمانیوں کی مایوسیوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا، اور ان مایوسیوں پر عثمانیوں کی حوصلہ شکنی کرنے میں پیش تھا سلطان محمد ثانی کا وزیر خلیل پاشا۔ جیسا کہ ہم آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ خلیل پاشا سلطان کے اندرونی خطرات میں سر فہرست تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ سلطان محمد ثانی قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کے خیال کو دل سے نکال دے اور شہر پر قبضہ کرنے کے علاوہ کسی اور شرط پر مصالحت کر کے محاصرہ اٹھا لے، لیکن سلطان ہر قیمت پر اس شہر کو فتح کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ جان چکا تھا کہ جب تک گولڈن ہارن پر قبضہ نہیں کیا جاتا شہر کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سلطان نے خشکی کے راستے ان پانیوں پر بحری کشتیاں اتارنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ سلطان اس بات سے خوب واقف تھا کہ اس سے پہلے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے نیل سے ان کشتیوں کو نکال کر خشکی پر کھینچتے ہوئے بحر احمر میں ڈال چکا تھا۔ لیکن یہاں ضرورت اس امر کی تھی کہ کام انتہائی رازداری سے کرنا تھا، تاکہ نہ تو گلاٹا والوں کو خبر ہو اور نہ ہی شہر قسطنطنیہ والوں کو۔ سلطان نے اپنے جنگی مشیروں سے مشورہ کیا اور اتفاق ہونے پر جلد ہی اس مشن پر کام شروع کروا دیا۔ یہ مشن مشکل ضرور تھا، مگر عثمانی انجینئرز نے گلاٹا سے ذرا ہٹ کے بڑی ہنرمندی اور تیزی سے ندی نالوں کو بھر کر، درختوں کو کاٹ کر اور پہاڑی راستوں کو ہموار کیا اور ان پر لکڑی کے بڑے بڑے تختوں کو بچھا کر انہیں تیل اور چربی سے چکنا کر دیا۔ تقریباً 3 میل لمبی اس سڑک پر 22 اپریل کی رات کو بڑی رازداری سے 70 کے قریب بحری کشتیوں کو پہیوں اور چرخیوں کی مدد سے سینکڑوں انسانوں اور بیلوں نے کھینچ کر گولڈن ہارن کے پانیوں تک پہنچا دیا۔ یہ سلطان کے ساتھ ساتھ عثمانی لشکر کا بہت بڑا اور بے مثال کارنامہ تھا۔ جب دشمن غفلت کی نیند سو رہا تھا تو سلطان محمد ثانی خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہا تھا۔ 22 اپریل کی صبح جب گولڈن ہارن کے پانیوں پر سورج کی روشنی پڑی تو 70 عثمانی بحری کشتیوں کو گولڈن ہارن کے پانیوں میں دیکھ کر شہر قسطنطنیہ کے باسی خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اس واقعے پر ایک بازنطینی مورخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس طرح کا معجزہ نہ پہلے دیکھا اور نہ اس کے بارے میں سنا۔ محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کے بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑی چوٹیوں پر چلایا۔ اس کارنامے کی وجہ سے محمد ثانی سکندر اعظم سے بھی سبقت لے گیا۔ عثمانی جہازوں کی گولڈن ہارن میں موجودگی سے بازنطینی فوجیوں کے حوصلے پست ہو گئے، تو قسطنطین 11 نے جلد بازی میں ایک غلط چال چل دی۔ اس نے مغربی حفاظتی دیوار سے چند دستے ہٹا کر شمال میں حفاظتی دیوار پر متعین کر دیے، جس کی وجہ سے مغربی دیواروں پر حفاظتی اقدامات کمزور ہو گئے۔
عثمانیوں نے اب مغرب کے ساتھ ساتھ شمال سے بھی قسطنطنیہ پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ قسطنطنیہ کی جنگی کونسل عثمانیوں کو ہر صورت گولڈن ہارن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی کوشش میں انہوں نے 28 اپریل 1453 کو عثمانی بحری کشتیوں پر ایک بڑا حملہ کر دیا، لیکن عثمانی کشتیوں کی کثیر تعداد نے اس حملے کو ناکام بنا دیا۔ بازنطینیوں کا ایک بحری جہاز اس حملے میں تباہ ہو گیا۔ اس طرح قسطنطین 11 کا بحری بیڑا تقریباً مفلوج ہو گیا، کیونکہ وہ دونوں اطراف سے عثمانیوں کے گھیرے میں ہی تو تھا۔ اب سلطان محمد نے پے در پے حملوں کا آغاز کر دیا تاکہ مخالف فوج کو سکون کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی اور انوکھی جنگی ٹیکنیکس کا بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ جہاں عثمانی زمینی فوج دیواروں پر حملے کر رہی تھی، وہیں زیر زمین سرنگوں کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کے لیے سرنگیں بھی کھودی جا رہی تھیں۔ مگر شہر کی محافظ فوج نے زیر زمین سخت ضربوں کی آوازیں سنی تو انہیں عثمانیوں کی چال کا اندازہ ہو گیا۔ بازنطینی فوجیوں نے عثمانی فوج کی متوقع سرنگوں کے بالمقابل سرنگیں کھود کر اس حملے کے لیے تیار ہو گئیں۔ جیسے ہی عثمانی فوجیں ان سرنگوں تک پہنچی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ شاید وہ شہر کے تہخانوں یا سرنگوں تک پہنچ گئے ہیں، مگر پھر فوراً ہی انہیں بازنطینی فوجیوں نے آ لیا اور اس طرح یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اس ناکامی سے عثمانیوں کے حوصلے پست نہ ہوئے اور انہوں نے دوسرے مقامات سے سرنگیں کھودنا شروع کر دی۔ ان سرنگوں کی وجہ سے اہل شہر اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے کہ اپنے قدموں کی چاپ سنتے ہی انہیں گمان ہوتا کہ زیر زمین عثمانی پھر سے سرنگیں کھودنے میں مصروف ہیں۔ خیر، عثمانی ان سرنگوں کے ذریعے شہر میں داخل ہونے میں کبھی کامیاب نہ ہوئے۔ ہر دفعہ ان کی چال کبھی سرنگوں میں پانی بھر کر اور کبھی گریک فائر سے ناکام بنا دی جاتی۔ 6 مئی کو سلطانی توپ نے رومانوس گیٹ پر حملہ کیا اور رات کے وقت عثمانی فوج کے چند دستے شہر میں داخل ہو گئے، مگر جسٹنیانی نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شہر سے نکال دیا۔ عثمانی توپ کی گولہ باری سے حفاظتی دیوار میں شگاف تو پڑ چکے تھے، مگر عثمانی فوج پھر بھی دیواروں کے پچھلے حصے تک پہنچنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے عثمانیوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا یا موبائل قلعہ بنایا۔ یہ مصنوعی متحرک قلعہ شہر کی فصیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کے سامنے کے حصے کو گیلے چمڑے سے محفوظ بنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کرے۔ پھر ہر منزل پر فوجی بٹھا دیے گئے اور اوپر والی منزل پر تیر انداز تھے، جو کہ ہر اس بازنطینی کو نشانہ بناتے جو فصیل سے سر نکالتا تھا۔ اس موبائل قلعے نے دیوار کے محافظوں کے دلوں میں رعب طاری کر دیا۔ 11 مئی کو عثمانی اس موبائل قلعے کو رومانوس گیٹ کے قریب لائے اور فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی اور بازنطینیوں کے درمیان دو بدو لڑائی کا آغاز ہو گیا، مگر بازنطینی نہ صرف اس حملے کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ گریک فائر کے ذریعے اس موبائل قلعے کو بھی جلا دیا گیا۔ سلطان محمد ثانی، جو اس تمام واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، نے کہا کہ کل ہم ایسے 4 متحرک یا موبائل قلعے اور بنائیں گے۔ محاصرہ بازنطینیوں کی امیدوں سے زیادہ طول پکڑ چکا تھا اور اب بازنطینی سپاہیوں کے اعصاب بھی جواب دینے لگے۔ 24 مئی کو بازنطینی جنگی کونسل نے قسطنطین 11 کو یہ تجویز دی کہ وہ شہر فتح ہونے سے پہلے نکل جائے، لیکن بادشاہ نے اس تجویز کو رد کر دیا اور آخری لمحوں تک مقابلہ کرنے پر ڈٹا رہا۔ عثمانی توپ خانہ مسلسل گولہ باری کر رہا تھا، فصیلوں اور محافظوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ 1 ماہ سے زیادہ اس دیوار پر اتنے گولے برسائے گئے کہ کئی جگہوں سے اس میں رخنے پیدا ہو چکے تھے۔ عثمانی لشکروں نے قلعے سے گرے ہوئے پتھروں اور اینٹوں سے لیگوس کی خندقوں کو بھرنا شروع کر دیا، اور اب یہ امکان پیدا ہو گیا کہ عثمانی کسی بھی حلم شہر میں کسی بھی مقام سے داخل ہو سکتے ہیں، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ بازنطینی فوجوں کی طرح عثمانی فوجیں بھی اب تھک چکی تھیں اور ان میں بھی کافی مایوسی پھیل چکی تھی۔ اس لیے عثمانی جنگی شورا کو اگلا لاہے عمل طے کرنے کے لیے بلایا گیا، جس میں ایک آخری اور زوردار حملے پر اتفاق ہو گیا۔
27 مئی 1453 کو سلطان محمد ثانی نے مخالف فوج کا مورال پست کرنے کے لیے ہر رات اپنی فوج کو خیموں کے چاروں اطراف آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرنے کا حکم دیا اور ساری رات عبادت کے ساتھ ساتھ لشکروں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ سلطان کی اس چال سے واقعی میں بازنطینیوں کے دلوں میں ہار جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ دوسرے دن 28 مئی کو بھی دن بھر حفاظتی دیواروں کے کمزور حصوں پر شدید بمباری کی جاتی رہی اور یہ سلسلہ رات بھر بھی جاری رہا۔ سلطان محمد ثانی اب ایک آخری اور جاندار حملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ جان چکا تھا کہ اب قسطنطنیہ کی فتح دور نہیں، کیونکہ عثمانی افواج نے تمام اطراف سے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جبکہ بازنطینی فوج تھک چکی تھی، بازنطینی بحریہ مفلوج تھی، حفاظتی دیواریں ٹوٹ چکی تھی اور سلطان نفسیاتی طور پر قسطنطنیہ کے باسیوں اور افواج کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکا تھا، جبکہ مسلمان ابھی بھی پر امید تھے، اس لیے وہ ہر محاذ پر بڑی جانفشانی سے لڑ رہے تھے اور شہادت کو گلے لگا رہے تھے۔ میدان کارزار عثمانی اور بازنطینی فوجیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا، جبکہ بے شمار عثمانی فوجی زیر زمین خندقوں میں اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے اور بے شمار بحر مرمرا، آبنائے باسفورس اور گولڈن ہارن میں اپنی زندگی ان پانیوں کے سپرد کر چکے تھے۔ اب وقت تھا ٹارگٹڈ حملے کا۔ 29 مئی کو تمام اطراف سے شہر پر ایک بھرپور حملہ کیا گیا تاکہ بازنطینی سپاہی ہر محاذ پر مصروف ہو جائیں، جبکہ سلطان محمد اپنے ینیچری کے تازہ دم دستوں کے ساتھ صرف ایک مخصوص حصے یعنی قلعے کے کمزور ترین حصے رومانوس گیٹ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ جنگی حکمت عملی بڑی باریک بینی سے تیار کی گئی اور اس میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا۔ متحرک یا موبائل قلعے فصیلوں کے باہر پہنچ چکے تھے، عثمانی فوجیوں کو ضروری ہدایات دے دی گئیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا فضا میں بلند ہوئی اور عثمانی فوجوں کی فصیلوں کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی۔ بازنطینی اس قدر خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے کہ کئی شہری اور مذہبی رہنما کلیساؤں میں جا چھپے اور کلیساؤں کے ناقوس بجانے لگے۔ عثمانی فوجی سر پر کفن باندھے حفاظتی دیواروں کی طرف بڑھے۔ حفاظتی دیواروں اور متحرک موبائل قلعوں سے تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ عثمانی فوجی حفاظتی دیواروں پر کمندیں اور سیڑھوں کے ذریعے چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور بازنطینی ان کی اس کوشش کو ناکام بنا رہے تھے۔ ایک خونریز جنگ جاری تھی، لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی۔ سلطان کے ہدف رومانوس گیٹ پر فوراً ہی تھک جانے والے دستوں کو تازہ دم دستوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ بازنطینی سپاہی جو کہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ کچھ وقت مل جائے گا سستانے کے لیے، تازہ دم دستوں کو دیکھ کر خاصے پریشان ہو گئے اور پھر سے زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ جیسے ہی عثمانی دستے تھک کر پیچھے ہٹے، سلطان کی توپوں بشمول سلطانی توپ نے اس حصے پر گولوں کی بارش کر دی۔ رات بھر کی جاگی بازنطینی فوج، جس کو کوئی تازہ قوت بھی نہیں ملی، ان پے در پہ حملوں اور گولہ باری سے ان کی ہمت اب جواب دے چکی تھی۔ یکا یک سلطان نے گولہ باری رکوا کر اپنی ینیچری خصوصی فوج کو ترپ کے پتے کی طرح میدان میں اتار دیا۔ یہ سلطان کی چال کا آخری پتہ تھا، یا آر یا پار۔ بہادر ینیچری، جس کی قیادت خود سلطان کر رہا تھا، شیروں کی طرح اس تھکی بازنطینی فوج پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش کی کہ مخالف فوج سر ہی نہ اٹھا سکی۔ ینیچری نے اس قدر کمال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ 30 سپاہی دشمن کی مخالفت کے باوجود دیوار کے برج پر چڑھنے میں نہ صرف کامیاب ہو گئے بلکہ وہاں عثمانی جھنڈا بھی لہرا دیا۔ اگرچہ ان میں سے کافی سپاہی، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے، مگر اب یہ جھنڈا عثمانی فوجیوں کے حوصلوں کو بڑھانے اور بازنطینیوں کی تمام امیدوں کو توڑنے کے لیے کافی تھا۔ اسی جھڑپ کے دوران بازنطینی سپہ سالار جسٹنیانی بھی شدید زخمی ہو گیا اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ برج پر عثمانی جھنڈا
اور پھر جسٹنیانی کے زخمی ہو جانے سے بازنطینی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس حصے پر معمور بازنطینی فوج بھی جسٹنیانی کے بعد نکل کھڑی ہوئی۔ قسطنطین 11 نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی فوج کا مورال بلند کر سکے، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی اور آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور میدان کارزار میں اپنی فوج کی قیادت کرنے لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ عثمانی افواج کئی دوسرے مقامات سے بھی شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ 29 مئی کا یہ دن اب تاریخ میں رقم ہو چکا تھا۔ شام ہونے سے پہلے سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ کے روپ میں شہر کے بالکل وسط میں کھڑا تھا اور اس کی زبان سے ماشاء اللہ کے کلمات جاری تھے۔ وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر گیا۔ دوستو، 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ کا شہر فتح ہو گیا، مگر شہنشاہ قسطنطنیہ قسطنطین 11 جو کہ اب صرف قسطنطین 11 ہی رہ چکا تھا کا کیا بنا؟ بازنطینی سپہ سالار جسٹنیانی جو کہ زخمی ہو چکا تھا، کیا وہ زندہ بچ گیا یا وہ بھی مارا گیا؟ خلیل پاشا جو کہ سلطان محمد ثانی کی حوصلہ افزائی کے بجائے قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے ہمیشہ حوصلہ شکنی کرتا تھا کا کیا بنا؟ اور کیا سلطان محمد فاتح اس کامیابی کو سنبھال بھی سکا یا نہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔